ایک ایسا نبی جو ہوا، جن، انسان اور تمام پرندوں کا حکمران تھا۔ ایک چھوٹی سی چمنٹی سے سبق لینے والا بادشاہ اب ایک طاقتور ملکہ کے سامنے اللہ کی قدرت کا ایسا معجزہ دکھانے والا تھا کہ جس نے اس کی سلطنت اور ایمان دونوں بدل دیے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ کی بے مثال حکمت، قدرت اور توحید کا شاندار مظاہرہ تھا، جو آج بھی ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی سلطنت، کوئی تخت اور کوئی طاقت ٹک نہیں سکتے۔ آپ کہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں؟ کمنٹس میں اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں۔ آج ہم کھولتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس یعنی ملکہ سبا کا وہ دلچسپ اور سبق آموز واقعہ جو قرآن مجید کی سورہ نمل میں بیان ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور ایک عظیم بادشاہ تھے، جنہیں اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بے مثال سلطنت بھی عطا فرمائی تھی۔ ایک دن وہ اپنے لشکر اور پرندوں کا جائزہ لے رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ہدہد پرندہ موجود نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ غائب ہو گیا ہے؟ اگر وہ میرے پاس واضح دلیل نہ لایا تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کر بولا، اے سلیمان، میں وہ خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں سبا کی ایک طاقتور ملکہ بلقیس کے پاس سے آیا ہوں۔ وہ ایک عظیم سلطنت کی حکمران ہے، اسے ہر قسم کی نعمتیں دی گئی ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑا شاندار تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی پوری قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا ہے اور انہیں اللہ کے راستے سے روک دیا ہے، اس لیے وہ ہدایت نہیں پا رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے ایک خط لکھا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا تھا اور لکھا، مجھ سے تکبر نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خط ہدہد کو دیا اور کہا، یہ خط لے جاؤ اور انہیں پہنچاؤ، پھر دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے خط پہنچا دیا۔ جب بلقیس نے خط پڑھا تو وہ حیران رہ گئی اور اپنے درباریوں سے کہا، اے سردارو، میرے پاس ایک عزت دار خط آیا ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ مجھ سے تکبر نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ درباریوں نے کہا، ہم طاقتور ہیں اور جنگ کے لیے بڑی طاقت رکھتے ہیں، آپ جو حکم دے ہم تیار ہیں۔ مگر بلقیس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس لیے میں ان کے پاس قیمتی تحفے بیچتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ بلقیس نے قیمتی تحفے بھیجے۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں بہتر ہے۔ کیا تم مجھے مال و دولت سے مدد دے رہے ہو؟ اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دیا ہے۔ تم اپنے تحفوں پر خوش ہو رہے ہو، واپس جاؤ، ہم تمہارے پاس ایک ایسا لشکر لے کے آئیں گے جس کے سامنے تم کچھ نہیں کر سکو گے اور ہم تمہیں ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ جب قاصد واپس بلقیس کے پاس پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب سنایا تو بلقیس نے اپنے درباریوں سے کہا، اب ہم خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جائیں گے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ شخص کس قسم کا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں سے کہا، اے سردارو، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ خود مسلمان ہو کر میرے پاس آئے؟ ایک طاقتور جن نے کہا، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کام کے لیے طاقتور اور امانت دار ہوں۔ مگر ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا،
मैं इसे आपके पास ले आऊंगा इससे पहले कि आपकी आंख झपके। اور ایسا ہی ہوا۔ بلقیس کا شاندار تخت ایک آنکھ جھپکتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ جب بلقیس آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ جیسے گویا یہی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اسے ایک شیشے کے محل میں لے کر گئے جس کا فرش اتنا شفاف تھا کہ نیچے پانی لہراتا نظر آ رہا تھا۔ بلقیس نے سمجھا یہ پانی ہے تو اپنا دامن اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی نہیں، یہ شیشہ ہے۔ اس وقت بلقیس کی آنکھیں کھل گئی اور وہ بولی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اب میں اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اس طرح اللہ کی قدرت نے ایک طاقتور ملکہ کو توحید کی طرف لے آیا۔ اس واقعے سے ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ کے قدرت کے سامنے کوئی سلطنت، کوئی تخت اور کوئی طاقت ٹک نہیں سکتے۔ حکمت اور تواضع ہی اصل طاقت ہے اور اللہ جسے چاہے اسے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری سیریز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کو توحید، حکمت اور تواضع کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔